बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज का हमारा टॉपिक है औलाद से मोहब्बत। औलाद से नहायत मोहब्बत थी किसको? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मामूल था, मामूल रूटीन वर्क जो आम रोज़मर्रा का होता है, रूटीन हमारा। जब कभी सफ़र फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी के पास जाते, और सफ़र से वापस आते तो जो शख्स सबसे पहले बारियाब खिदमत होता, सामने आता, मिलता, वो भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही होती। मीन सफ़र शुरू करने से पहले जो है आखिर में अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से मिल के जाते थे, और फिर जब वापस आते थे सफ़र से तो सबसे पहले क्या करते थे? अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते थे। एक दफ़ा किसी गज़वे में गए। गज़वा क्या है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, वो जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसे गज़वा कहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों साहबजादों के लिए चांदी के कंगन बनवाए और दरवाजे पर पर्दे लटकाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो खिलाफ मामूल, मीन मामूल के खिलाफ जो बात हो, हज़रत फ़ातिमा के घर नहीं गए। हाँ, ये क्या बात हुई? क्यों नहीं गए? हज़रत फ़ातिमा समझ गई थी। उन्होंने क्या किया कि जो पर्दे दरवाज़ों पे लटकाए थे उन्हें चाक कर डाला और साहबजादों के हाथों से, अपने बेटों के हाथों से वो चांदी के कंगन उतार लिए। साहबजादे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रोते हुए खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन लेकर बाजार भेज दिए और फरमाया कि इनके बदले हाथी दांत के कंगन ले आओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते, माथे को चूमते और अपनी निशिस्तगाह जहाँ पे बैठे होते वहाँ से हटकर जगह देते, निशिस्तगाह से हटकर अपनी जगह बिठाते। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत थी, फरमाते थे ये मेरे गुलदस्ते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते कि मेरे बच्चों को लाना। वो साहबजादों को लाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चूमते और सीने से लिपटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों को प्यार करते, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को, और जैसे हम छोटे बच्चों को लिपटा के प्यार नहीं करते उस तरीके से लिपटा लेते। एक दफ़ा मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे, इत्तफाक से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुर्ख कपड़े पहने हुए आए। कम सिनी की वजह से हर कदम पर लड़खड़ा जाते, मीन जैसे छोटे बच्चे नहीं चलते, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं और पाँव चलने की कोशिश करते हैं तो लड़खड़ा जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ब्त ना हो सका, बर्दाश्त ना हो सका, मिंबर से उतर कर गोद में लिया किसको? हज़रत हुसैन को, और अपने सामने बिठाया। फिर फरमाया खुदा ने सच कहा है, इन्नमा बेशक अम्वालुकुम माल व औलादुकुम औलाद फितना, फितना है। फरमाया करते थे कि हुसैन मेरा है और मैं उसका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूँ। खुदा इससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक दफ़ा इमाम हसन या इमाम हुसैन दोष मुबारक पर सवार थे, कमर मुबारक पर आप सल्लम के सवार थे। जैसे हम नहीं घोड़ा बन जाते और अपने छोटे बहन भाई को कहते हैं कि आप बैठो मैं आपको सवारी करवाता हूँ। किसी ने कहा क्या सवारी हाथ आई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार भी कैसा। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दावत में जा रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राह में खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हाथ फैला दिए। वो हंसते हुए आकर निकल जाते, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते कि हम लोग दोनों हाथ फैला लेते हैं और कहते हैं हमारे पास आओ, और वो उधर दूसरी साइड से निकल जाते हैं और हम खुश होते हैं, फिर वो आते हैं और फिर ऐसे। तो यही हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। बिला आखिर
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی تھوری چن پر، دوسرا ہاتھ ان کے سینے پر سے لپٹایا، پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر حسین کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم نہ ادا کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا، اور وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اگر کوئی عزیز خدا نہ خواستہ ماں، دادی، دادا یا نانا نانی نہ ہو، ان کا کوئی تحفہ دیکھتے ہیں تو ہمیں، یا ان کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، والدین ہوں یا پھر ہم خود ہوں، اتنی ان سے محبت ہوتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام سے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا۔ بصر و چشم سر آنکھوں پر کسی کا حکم ماننا، منظور کیا، مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی بیٹی کی بیٹی حالت نزا موت کی حالت میں تھی۔ صاحبزادی بیٹی نے بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی۔ جو نواسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نزا میں، اس کے اوپر موت کی کیفیت تاری تھی کہ مرنے وہ جا رہی تھی۔ آغوش مبارک، گود مبارک، کس کی گود میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچی کو دیکھا کہ اس کی جان کنی کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ حضرت سعد نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے، یہ جو میرے آنسو ہیں آنسو نہیں، رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی چیز ہے جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات پر، بچوں پتہ ہے نا حضرت ابراہیم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ بھی آپ صلی اللہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آپ دیدہ آنکھوں میں آنسو جو ہوتے ہیں بھرے ہوئے اس کو کہتے ہیں آپ دیدہ۔ آب پانی دیدہ آنکھیں، آپ دیدہ آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں ہو کر فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ دکھی ہے، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ اب بچے اس ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے نہایت محبت تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جو ہے وہ بہت عزیز تھی۔ چھوٹا بچہ آپ کو پتہ ہے گھر میں سب کو بہت اچھا لگتا ہے، اور والدین کی آنکھوں کا بھی تارا ہوتا ہے۔ یہی حال حضرت فاطمہ کا تھا، جب بھی سفر پہ جاتے تو حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے، واپس آتے تو تب بھی حضرت فاطمہ سے سب سے پہلے ملنے جاتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں حسنین، جب حسن اور حسین دونوں کا نام ملا کے لیا جاتا ہے تو حسنین کہا جاتا ہے کہ وہ میرے گلدستہ ہیں۔ اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کے شوہر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو فدیے وہ جنگ بدر میں قید ہو کے آگے اور فدیے کی رقم نہ تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ادا کرنے کو، آپ میری طرف سے فدیہ ادا کر دو۔ حضرت زینب کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی نے انہیں تحفے کے طور پر شادی میں دیا تھا۔ تو جب وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو گئے اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ ہار واپس زینب کو بھیج دوں۔ سب نے آپ کی بات منظور فرما لی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فوت ہو رہی تھی اور آپ کی بیٹی نے آپ کو بلا بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو بچی کو آپ کی گود میں رکھ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضرت سعد نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ رحمت ہے، رحم ہے جو ہم انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، وہ ان پہ حالت نزا طاری تھی اور وہ فوت ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل تو غم زدہ ہے، لیکن میں بات وہی کہوں گا جو کہ اللہ کو پسند ہے۔ مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اختیار کیا۔ بچوں، آج اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جو سبق ہے وہ پورا ہو چکا۔ کل سے انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ کوشش کیجئے گا نوٹ بکس یا پھر آپ کے پاس پیپرز ہوں یا نوٹ بکس ہوں، وہ آپ ریڈی کر کے رکھیے گا۔ کل سے انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ جو پوائنٹس آپ کو سمجھ آئے ہیں وہ لکھیں۔ اگر ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں، بلینکس بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کا کام چیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔